السلام علیکم سامعین حضرات، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 10۔ دوستو، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ لیس نے قاضی لبیب بختی کا شاندار استقبال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چل کر سب سے بہتر جگہ پر بٹھا کر خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ محفل کے دوسرے مہمان بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ قاضی نے محفل کا طائرانہ جائزہ لیا، شراب اور آلات شراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، لیس میں یہاں آ تو گیا ہوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ جشن ترب یا جشن ناونوش؟ لیس نے جواب دیا، دونوں ہی جشن، ترب بھی اور جشن ناونوش بھی۔ قاضی نے منہ بنا کر کہا، استغفر اللہ، تجھے اپنی ماں کی صحت یابی کے شکرانے میں خدا کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں آ تو گیا ہوں، لیکن جلدی واپس چلا جاؤں گا۔ لیس نے آہستہ سے عرض کیا، جناب، میں نے آپ کو جس سے زحمت دی ہے آپ واقف ہیں، اور آپ نے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جشن کا محتمم میں نہیں، آپ کا بیٹا یونس ہے۔ قاضی نے پھر منہ بنایا، میرا بیٹا یونس؟ کون ہے میرا بیٹا؟ یونس ان دونوں کو خسر پسر کرتے دیکھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ قاضی نے کنکھی سے یونس کو دیکھا اور لیس سے پوچھا، جشن ترب کے آغاز میں کیا دیر ہے؟ لیس نے جواب دیا، جناب، اس محفل کا محتمم میں نہیں، یونس ہے، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ قاضی نے لاتعلقی سے کہا، بہرحال میں گانا تو سن لوں گا، لیکن کھانے پینے میں شریک نہیں ہوں گا۔ محفل کے دوسرے شرکا قاضی کے احترام میں بے تکلف نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں قاضی کی موجودگی گراں گزر رہی تھی۔ خود یونس اس لیے پریشان تھا کہ وہ اپنے معزز باپ کی موجودگی میں میزبانی کے فرائض شاندار طریقے سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود بھی گانا چاہتا تھا، محض اس لیے کہ وہ اسے انان کے دل جیت لے، مگر باپ کی موجودگی میں وہ گا بھی نہیں سکتا تھا۔ یونس کچھ دیر تک تو ان کے پاس کھڑا رہا، اس کے بعد وہ انان کی ماں کے پاس چلا گیا اور بڑی مایوسی سے کہا، ماں، میرے خلاف زبردست سازش کی گئی ہے۔ انان کی ماں قاضی سے بہت متاثر اور مروب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، یونس، تو خوش قسمت ہے جو تیرا باپ بھی اس جشن میں شریک ہے۔ میں تیرے اور انان کے رشتے کا اعلان ہونے والا ہے، میرا خیال ہے تیرا باپ اس اعلان سے بہت خوش ہوگا۔ وہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ اپنا عاقنامہ واپس لے لے اور تجھے پھر سے اپنا بیٹا بنا لے۔ دوسری طرف لیس قاضی کی خوشامد کر رہا تھا کہ وہ اس جشن میں شروع سے آخر تک موجود رہے، لیکن قاضی زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے بے صبرے اور ندیدے پن پر حیران تھا۔ ہر شخص بلا نوشی میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جب جوش و خروش کم ہوا تو جشن ترب کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلی گانے والی ایک نومر لڑکی تھی۔ اس لڑکی کی آواز میں رس ضرور تھا، لیکن کلام کمزور تھا۔ قاضی نے تبصرہ کیا، ذرا سی رہنمائی اسے بام عروج تک لے جا سکتی ہے۔ محفل بجت میں آئی ہوئی تھی۔ لیس قاضی کے قدموں میں بیٹھا ادب و احترام اور فرما برداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قاضی اس سے خوش ہو گیا تھا۔ قاضی کے مصاحبین قاضی کے آس پاس کھڑے تھے۔ قاضی نے لیس سے پوچھا، کیا اس خاتون سے تو واقف ہے؟ لیس نے جواب دیا، بدقسمتی سے یہی میری سوتیلی ماں ہے۔ دوسری طرف انان کی ماں اعلان کر رہی تھی، حضرات، اس خوشی کے موقع پر میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ قاضی لبیب بختی کا بیٹا یونس عنقریب میری فرزندگی میں آنے والا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی انان کو اس سے منسوب کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یونس کا باپ قاضی لبیب بختی اسی محفل میں موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس اعلان سے خوشی محسوس کر رہا ہوگا۔ قاضی فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اعلان کیا، حضرات، جیسا کہ تاجر حمدون مغیث کی بیوہ نے اعلان کیا ہے کہ قاضی لبیب بختی اس محفل میں موجود ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ یونس میرا بیٹا ہے، اور میں اس اعلان سے خوش ہو رہا ہوں گا۔ یونس کے پورے جسم میں آتش سیال دوڑنے لگی۔ وہ دوری سے چیخا، بابا جان، اپنی بکواس بند کرو۔ قاضی نے مزید کہا، میں یونس کو آگ کر چکا ہوں، اور میں اس کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ اپنے مکر و فریب میں اپنے ساتھ میرا نام لیتا پھرے۔ کبھی میں اس کا باپ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے۔ یونس غصے میں باپ کی طرف دوڑا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لیس اور قاضی اس کا ارادہ بھانپ چکے تھے۔ قاضی نے اپنے آدمی کو حکم دیا، اس مردود کو سنبھالنا۔ قاضی کے آدمی نے یونس کو راستے میں روک لیا۔ یونس ان پر وار کیا۔ وہ خنجر چلا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، میں اس جھگڑے کو ہی ختم کر دوں گا، میں قاضی اپنے باپ اور لیس دونوں کو ہی مار دوں گا۔ لیکن قاضی کے طاقتور آدمی نے بڑی ہوشیاری سے یونس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ یونس بدستور چیخ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں ہر اس شخص کو مار دوں گا جو میری راہ میں حائل ہوگا۔ محفل درہم برہم ہو گئی۔ لوگ یونس کی طرف دوڑے، لیکن قاضی نے سب کو دور رہنے کا حکم دیا۔ حضرات، آپ لوگ دور رہیں، کیونکہ یہ معاملہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ لوگ یونس کو نہیں جانتے، لیکن میں اسے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ بددینت، ناخلف، نالائق گستاخ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے آگ کیا گیا تھا۔ میں آج اس جشن میں ہرگز نہ آتا اگر مجھے یہ نہ بتایا گیا ہوتا کہ یونس میرے نام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے تاجر حمدون مغیث کی بیوہ پر کہ جب اس کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں یونس کا باپ بغداد میں ہی موجود ہوں، تو اپنی بیٹی کے رشتے کی منظوری یا اطلاع مجھ سے کیوں؟
یونس برابر اچھل رہا تھا۔ اس کا ایک ہی نعرہ تھا، مجھے چھوڑ دو، میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ قاضی نے لیث سے کہا، تو کس بات کا منتظر ہے؟ محفل برخاست کیوں نہیں کرتا؟ لیث نے اعلان کیا، حضرات اب محفل ترب اپنے اختتام کو پہنچی، اس لیے شب بخیر کہتا ہوں۔ محفل بری طرح بدمزگی سے درہم برہم ہو گئی۔ قاضی نے اپنے آدمی کو حکم دیا، یونس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ گو کہ اس نے کسی کو زخمی یا قتل نہیں کیا، لیکن اس کی نیت یہی تھی، اس پر مقدمہ چلے گا اور یہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ یونس پھر چیخا، میں نہیں جاؤں گا، مجھ پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ لیکن قاضی کے آدمی نے اسے باندھ دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ قاضی نے لیث سے کہا، نوجوان ذرا اپنی ستیلی ماں سے میری بات تو کراؤ، میں بھی تو اس سے پوچھوں کہ وہ کیسی فاش غلطی کر رہی تھی۔ لیث اپنی ستیلی ماں کے پاس کے اور اسے مطلع کیا کہ قاضی آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے افسردگی سے جواب دیا، بھلا دیکھتی ہوں وہ کیا بات کرتا ہے۔ لیث قاضی کو ماں کے قریب لے گیا۔ قاضی نے ایک بار پھر بیوہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ قاضی نے کہا، حمدون کی بیوہ، کہ میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ تو ناکارہ اور آوارہ نوجوان کیوں پسند آیا؟ ماں نے جواب دیا، میں نے اس کو اسی کے شجرہ نسب سے پہچانا تھا۔ قاضی نے کہا، خاتون، میں یہ پورے وثوق اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو یونس کو اپنا داماد بنا لے گی تو تیری جائیداد اور مال و زر کا حساب کتاب بہت جلد برابر ہو جائے گا۔ میں تیری ہمدردی میں آ گیا۔ لیکن انان کی ماں یونس کو برا سمجھنے پر بالکل تیار نہیں تھی، بولی، اس نے میری بیماری میں بڑی تیمارداری کی اور عزت دولہ کے طبیب خاص سے میرا علاج کروایا، کیا خلوص اور محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ قاضی نے جواب دیا، خاتون، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ خلوص اور محبت اس کے پاس تھی ہی کب؟ آپ اس کو مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتی۔ اب ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قاضی نے کہا، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، بے شک، میں آپ کے پاس واپس جانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے چاہو تو پھر کسی وقت آپ سے ملوں گا اور اس آوارہ لفنگے کی بابت بہت سی باتیں کروں گا۔ چلتے چلتے لیث سے کہا، نوجوان، میرے پاس آنا ضرور، ایک کام ہے تجھ سے۔ اب قاضی بھی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انان، خنسا اور لیث نے ماں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں ہر کوئی خوش تھا، لیکن خود ماں بہت اداس تھی۔ خنسا نے کہا، برے کام کا برا انجام۔ ماں نے ڈانٹا، چپ رہ، اپنی زبان بند رکھ۔ لیث نے انان کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ یونس قید خانے میں جذباتی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ وہ اپنی ہی باتوں کو بالوں کو نوچنے لگا۔ وہ اپنے باپ قاضی اور لیث کو بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا۔ پہرے داروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے جذباتی طوفان کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے قاضی کو اس کی خطرناک صورتحال سے مطلع کیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ حکم پر فوری عمل ہوا اور یونس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ کئی دن بعد اس کا مقدمہ قاضی کے روبرو پیش ہوا۔ باپ نے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، دل پر کچھ اثر ہوا، مگر سے فوراً اپنے باوقار منصب کا احساس ہوا اور اس نے سختی سے سوال کیا، اے بدترین انسان، اگر اس رات تیرا بس چلتا تو کیا کرتا؟ یونس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ اس نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، میں تیرے ساتھ لیث کو بھی ہلاک کر دیتا۔ قاضی نے کہا، لیث کے ساتھ مجھے بھی؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا تو نے اپنی زندگی کے بدترین گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ کیا اپنے باپ کو ہلاک کر کے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا؟ یونس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ کر کے اس مقدر رشتے کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ اب میں جب بھی تجھے قتل کروں گا اپنے باپ کو نہیں بلکہ قاضی لبیب بختی نامی ایک شخص کو قتل کروں گا۔ قاضی نے حکم دیا، لیث کو ابھی حاضر کیا جائے۔ لیث پہلے ہی آیا بیٹھا تھا، فوراً ہی حاضر کر دیا گیا۔ یونس اور لیث کی نظریں جو ملی، دونوں پر اس کا متضاد اثر ہوا۔ یونس کو اشتعال کا دورہ پڑا اور لیث کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن لیث کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ یونس کا زخمی سر، سوجا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں، خفتانی حالت، ان تمام کیفیت نے لیث کے دل کو مسل ڈالا۔ قاضی نے لیث سے کہا، نوجوان، یونس اپنے ارادے کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس رات میرا بس چلتا تو میں تمہیں اور لیث دونوں کو قتل کر دیتا۔ تو اس اقراری مجرم کو سزا دینے کے حق میں ہے یا کچھ لے دے کے معاف کر دینے کے حق میں؟ لیث نے جواب دیا، جناب محترم، میں قاضی نہیں ہوں، نہیں جانتا کہ فقہ کسی ایسے شخص کو مجرم مانتی بھی ہے یا نہیں جس نے جرم کا ارادہ تو کیا لیکن ارتکاب نہ کیا ہو۔ قاضی اس خلاف توقع جواب پر چونک گیا، بولا، میں تجھ سے جو سوال کر رہا ہوں بس اسی کا جواب دے دے۔ فقہ کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی، یہ میرا درد سر ہے۔ تو مجھے یہ بتا کہ اسے سزا دینا پسند کرے گا یا معاف کر دے گا؟ لیث نے جواب دیا، مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، میں فوراً ہی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی نے کچھ سوچ کر یونس کو دوبارہ قید خانے بھیجا اور بعد میں لیث کی بڑی دلجوئی کی کہا، تیرا باپ میرا دوست تھا، اگر درمیان میں یونس نہ آ جاتا تو میں تجھ سے ملنے آتا یا تجھے اپنے پاس بلوا لیتا۔ قاضی کی طرف سے یہ انکشاف بڑا مزیدار تھا، پھر بھی قاضی کی دلجوئی سے بڑی دھارس مندی بولا، اگر آپ واقعی میرے والد محترم کے دوستوں میں سے ہیں تو آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں۔ قاضی نے پوچھا، وہ کس طرح؟ لیث نے جواب دیا، وہ اس طرح کہ آپ میرے بزرگ کا کردار ادا کریں اور میری ستیلی ماں سے دوبارہ ملے اور اس پر دباؤ ڈالے کہ اپنی بیٹی انان کی شادی مجھ سے کر دیں۔ قاضی نے خوشی کو چھپانے کی کوشش کی، بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے،
تیرا یہ کام میں ضرور کروں گا اور آج کے تیسرے دن تیری حویلی پر آ رہا ہوں، بس اسی دن تیری یہ بات ہو جائے گی، تو فکر نہ کر۔ اس دن قاضی نے کھانا لیسی کے ساتھ کھایا۔ لیس واپسی میں سیدھا یونس کے پاس قید خانے پہنچا اور پہرے داروں سے کہا میں یونس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہرے داروں نے منع کیا، مگر جب ان کی ہتھیلی پر دینار آئے تو انہوں نے لیس کی ملاقات یونس سے کرا دی۔ یونس اسے دیکھتے جھپٹ پڑا، مگر لیس کے نرم رویے اور پرفکر گفتگو نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور بہت دل گرفتہ انداز میں بولا، جتنا اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں دھنستا چلا جا رہا ہوں۔ لیس نے جواب دیا، تجھے خوشحالی اور عزت کی زندگی اب بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھ سے ایک معاہدہ کرنا پڑے گا۔ یونس نے حسرت سے پوچھا، اگر یہ دونوں چیزیں مجھے مل جائیں تو بتا وہ معاہدہ کیا ہے؟ لیس نے رک رک کر کہا، میں تیرے باپ سے کہہ کر تجھے رہا کروا دوں گا، میں تجھے اپنے مال سے بھی کچھ دے دوں گا اور اتنا دے دوں گا کہ تو باعث زندگی بسر کر سکے گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ میں تجھے اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لوں، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ممکن ہوگی جب تو میرے حق میں عنان سے دستبردار ہو جائے۔ یونس اس طرح چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگ پڑا ہو، بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ لیس نے کہا، یہی وہ بات ہے جس نے ہم دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ اگر تو چالاکی سے عنان پر قبضہ جمانے کی کوشش نہ کرتا تو میں بھی تیرے خلاف نہ ہوتا اور ممکن تھا کہ اپنے مال و زر سے تیرا حصہ تیرے حوالے کر دیتا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یونس کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، اچھا اب یہ بات کس طرح بن سکتی ہے؟ لیس مفید نتیجہ نکلتے دیکھ کر بہت خوش اور بولا، بس تجھے میری ستیلی ماں سے کہنا پڑے گا کہ میں عنان سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر لیس کا حق زیادہ ہے۔ یونس ہنس دیا، بولا، لیس تو کیسی بیوقوفی کی بات مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے؟ اب تو میں درمیان سے نکل ہی گیا ہوں، تو آسانی عنان سے شادی کر سکتا ہے۔ لیس نے جواب دیا، وہ تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر میں نے ایسے کیا تو میرا ضمیر مجھے زندگی بھر کچوکے لگائے گا۔ میں یہ کام بالا ہی بالا اپنے طور پر نہیں کرنا چاہتا، تیری اجازت اور منظوری سے کرنا چاہتا ہوں۔ یونس ایک بار پھر لیس کی سیدھائی، شرافت اور بھولے پن کا قائل ہو گیا۔ حالانکہ لیس کی تجویز میں کئی ایسی باتیں شامل تھیں جن کا وہ اظہار یا اقرار نہیں کر سکتا تھا۔ لیس جانتا تھا کہ اس کی ستیلی میں اب بھی یونسی کا دم بھرتی ہے اور یہ تاثر یونسی ختم کر سکتا ہے۔ یونس نے مجبوری سے کہا، اچھا اگر میں تیری خاطر عنان کی ماں سے سب کہہ دوں گا تو اس کی عوض قطعی طور پر مجھے کیا ملے گا؟ لیس نے چالاک تاجر کی طرح جواب دیا، وہ سب کچھ جس کا ابھی میں نے وعدہ کیا تھا۔ یونس نے کہا، جب کہ تو اپنے باپ کی طرح کاروبار پر ہی تل گیا ہے تو میں بھی تھوڑی بہت کاروباری باتیں کر لوں، اجازت ہے؟ لیس نے کہا، اول تو یہ غلط ہے کہ میں تجھ سے کاروبار کر رہا ہوں، میں کاروبار نہیں کر رہا، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ یونس نے کہا، چل یہی صحیح، میں تیری بات مانے لیتا ہوں، لیکن میں عنان کو دے کر خنسا لے لوں گا۔ لیس مسکرایا، واہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر خنسا خود تیرے ساتھ نہ جائے تو؟ یونس نے جواب دیا، میں اسے راضی کر لوں گا۔ لیس نے کہا، اگر تو اسے راضی کر لے گا تو میں بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا، لیکن خنسا کی واپسی میں ایک بد اخلاقی کا پہلو باقی رہتا ہے، اس کا خیال ضرور رکھنا۔ یونس نے کہا، کون سی بد اخلاقی؟ لیس نے جواب دیا، خنسا تیرا نذرانہ ہے، اب اگر تو خنسا کو مجھ سے لے لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنا نذرانہ دے کر واپس لے لیا۔ یونس پر جذباتی دباؤ بڑھنے لگا، بولا، خدایا یہ کیا ہے کہ میں کاروبار حیات میں ہر جگہ خسارہ اٹھا رہا ہوں، مار کا زیست میں ہر جگہ شکست کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ لیس نے تسلی دی، خسارہ نہیں، نفع ہی نفع، شکست نے ہر جگہ فتح ہی تو فتح ہے۔ تو اپنے باپ سے کیا لایا تھا؟ تو نے جب مجھ سے دوستی کی اس وقت تیرے پاس کتنی رقم تھی؟ شاید کچھ بھی نہیں، لیکن اب جب تو مجھ سے علیحدہ ہوگا، میرے کاروبار میں شرکت کرے گا تو تیرے پاس مال ہی مال ہوگا، دولت ہی دولت ہوگی۔ اب تو ہی بتا کہ یہ فتح نہیں ہے، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ لیس نے یونس کو ایک بار پھر قائل کر لیا۔ یونس نے کہا، لیس میں تیری شرافت اور رحم دلی کا قائل ہو گیا ہوں، لیکن خنسا کی عوض میں عنان سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ اگر تو خنسا کو میرا پیش کیا ہوا نذرانہ سمجھتا تو افسوس کہ میں وہ نذرانہ واپس مانگ رہا ہوں۔ لیس نے بے تعامل جواب دیا، اگر خنسا اپنی مرضی سے تیرے پاس جانے پر آمادہ ہو جائے گی میں اسے نہیں روکوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یونس نے پوچھا، چل یہ باتیں تو طے ہو گئی، اب بتا کہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ لیس نے جواب دیا، میں تیرے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یونس اندھیرے میں لیس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ چلا گیا تو یونس اندھیرے میں دل پکڑ کر رونے لگا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔